بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، میں اپنے چینل لرن ود آصف پر میر تقی میر جماعت نہم 2025 کے جو مارچ کے اینڈ میں پیپر شروع ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ویڈیوز پیش کرنے کا جو ہے نا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے میں نے۔ میر تقی میر کی غزل ہمارے سلیبس کے کیونکہ پہلے اسی شعر کا جو ہے نا ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے، تو 5 شعر میری ویڈیو میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ یہ اس غزل کا 6واں شعر ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش غم ہم اکٹھے لکھیں گے، ہر لغت میں اس کے نیچے زیر ہے، یہ حروف اضافت ہے بھائی۔ دل کے دکھ کی آگ، آتش غم کا معنی ہے بیٹا دل کے دکھ کی آگ، دل جی، دل کا معنی جی بھی ہے بھائی، بو ذائقہ، کباب سیخ پر پکا گوشت، کی سی ہے یہ ردیف کے الفاظ ہیں بیٹا۔ شعر کا مفہوم دیکھتے چلیں۔ غموں کی آگ سے میرا دل پک چکا ہے، غموں کی آگ سے میرا دل پک چکا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ محبوب کی کج ادائیوں سے، کج معنی ٹیڑھا، کج ادائیوں سے میرا کام تمام ہو چکا ہے۔ جس طرح کباب پک چکتا ہے تو خوش ذائقہ اس کے پکنے کی علامت ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھیں بیٹا۔ میر تقی میر اس شعر میں عشق کے ہاتھوں اپنے دل کی کیفیت کا حال بتلا رہے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ میرے دل کی حالت یہ ہے کہ زخموں سے چور چور میرا دل محبوب کے ستم ہے، ستم سے برباد ہو چکا ہے۔ بقول غالب، یعنی غالب بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ محبوب کی بے وفائیوں سے میرے دل کی کیا حالت بن گئی ہے۔ غالب کہتے ہیں تاب لائے ہی بنے گی غالب، تاب لائے ہی بنے گی غالب، واقعہ سخت ہے اور جان عزیز۔ تو کافی شعراء نے غزلیات کی شاعری میں محبوب کی بے رخی متعلق انوکھے مضامین باندھے ہیں۔ جیسے ایک شعر ہے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ میر صاحب کہتے ہیں کہ میرا دل بھن چکا ہے، جس طرح سیخ کباب کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، اس طرح شاعر فرماتے ہیں کہ مرچ مسالہ بے وفائی کا لگا کر محبوب نے خوب مزے لیے ہیں۔ مجھے تڑپتا دیکھ اسے لطف آتا تھا، وہ نا ترس محبوب ہے، جبکہ عاشق بیچارہ آہ بے کسی نکال کر کہتا ہے میرا جس دل کو، میرے جس، یہاں پر لکھیں گے میرے جس دل کو تو نے غموں کی آگ دی، اب وہ جل بھن چکا ہے، اب تم اسے مزے لے لے کر کھاؤ۔ اس طرح کے اور شاعر نے کہا تھا دل کے بارے میں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس طرح ایک اور شاعر نے کہا ہے ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، ہجر میں گھل گھل کے آدھا ہو گیا، لے مسیحا اب میں موسیٰ ہو گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں اللہ کے، وہ نہیں سمجھ رہے، بلکہ منہ کا مطلب ہوتا ہے اردو میں بال، اور سا کا مطلب ہے بال سا، کہ اے محبوب تمہاری جدائی میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں، جس طرح ایک بال ہوتا ہے باریک ویسا ہو چکا ہوں۔ تو اس شعر کو خوب سمجھ لیں بیٹا۔ میری ویڈیو لرن ود آصف پر آئندہ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت میری اردو ویڈیوز نہ ہو کلاس ملتی رہے۔ شکریہ بھائی۔